السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف SMIU اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ صدف زہرا۔ آپ ہمارا یہ پروگرام HEC کی ویب ٹی وی EDU چینل پہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسکوپ آف ایڈورٹائزنگ، ٹھیک ہے، جس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں جناب اعجاز حیدر صاحب۔ اعجاز صاحب ایک کریٹیو ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈفرینٹ جو ہے وہ اداروں میں کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اعجاز حیدر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ تو اعجاز صاحب، ہمارا پہلا سوال تو جو کہ ہم ایڈورٹائزنگ کی بات کر رہے ہیں، تو ایڈورٹائزنگ کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ کس طریقے سے بتائیں گے؟ اچھا صدف، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا میں کہ آپ لوگوں نے دعوت دی کہ اسٹوڈنٹ سے کچھ بات کر سکوں اور اپنے ایکسپیرینس کو ان کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اچھا، جہاں تک ایڈورٹائزنگ کی تعریف کی بات ہے کہ دیکھو، میرے خیال سے جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ ایک پروڈکٹ کو برانڈ بنانے کا عمل ہے۔ اگر میں ایک لائن میں بیان کرنا چاہوں، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ایک انسان ہم اس وقت ایک آدمی کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ ہماری شخصیت کے خد و خال طے ہوتے ہیں، ہم میں مختلف ایڈیشنز ہوتے ہیں، سبسٹریکشنز ہوتی ہیں، ہمارا ماحول ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے، ہم خود اپنی شخصیت کو بناتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہم ایک شخصیت کا روپ دھارتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک پروڈکٹ بھی شروع میں ایک پروڈکٹ ہوتی ہے محض، پھر ایڈورٹائزنگ اس کو ایک برانڈ بناتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ طے کرتی ہے کہ اس کی کیا خصوصیات لوگوں کو بتانی ہیں، کس طریقے سے اس کو پیش کرنا ہے، وہ کن رنگوں کو کام میں لینا ہے، کن لفظوں کو کام میں لینا ہے، کن لوگوں کے اوپر اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو ایک پروڈکٹ کے برانڈ بنانے کا عمل ایڈورٹائزنگ۔ صحیح، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، اس سے ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈورٹائزنگ ہے نا، پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کا معیار وہ نہیں ہے جو ہمیں باہر دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا کیا؟ اگر سچ پوچھو تو ہم کسی بھی شعبے میں کوئی بہت ایکسٹراڈنری کام تو نہیں کر رہے۔ اگر پاکستان کی ہم مثال لیں تو بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے، دکھ کے ساتھ، کہ کوئی شعبہ بھی لے لو، ہمارے یہاں اگر کوئی کسی شعبے کی پیک پر پہنچتا بھی ہے تو وہ ایک خودرو پودے کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی خود کوئی حیثیت تھی اور وہ محنت کر کے اور کچھ اپنی جو خداداد صلاحیتیں تھیں ان کی بنیاد پہ وہاں پہنچ گیا۔ ہم بنیادی طور پہ ادارے نہیں بناتے کہ جو ٹیلنٹ جنریٹ کریں۔ جب ہم ادارے نہیں بناتے تو ادارے ہمارے لوگوں کو بھی نہیں بناتے۔ ٹھیک، تو ہمارے پاس ایسے افراد اتفاقی طور پہ آتے ہیں کسی بھی شعبے میں، تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم کو تھوڑا سسٹمیٹک انداز میں لیا جائے۔ تو اسی صورت کے اندر آپ کو اچھے ایڈورٹائزرز بھی ملیں گے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں، انہیں کیا پڑھا رہے ہیں، اور بنیادی جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ جو کہ ہم صرف ایڈورٹائزر کے ساتھ نہیں ہے یا ایڈورٹائزنگ کی تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، پوری تعلیمی نظام کے ساتھ ہے، وہی ایڈورٹائزنگ کے ساتھ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک لگی بندی ڈگر پہ بچوں کو چلایا جاتا ہے، انہیں سوال کرنا نہیں سکھایا جاتا، انہیں سوال اٹھانے کی عادت نہیں ہوتی، ان کے اندر کچھ ہٹ کے سوچنا نہیں سکھایا جاتا۔ ایڈورٹائزنگ کا دیکھو بنیادی جو ایک چیز ہوتی ہے نا، کریٹیوٹی، جو ایڈورٹائزنگ کی روح ہے، اس کا ایسنس ہے، وہ اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب آپ بچے کو صحیح غلط سے بالا تر ہو کے سوچنا سکھاتے ہیں۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ واٹ اف سمجھو، اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا، وہ والی بات۔ ٹھیک، تو مطلب کہ آپ کے کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں ان کو پراپر ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہے بیسکلی۔ تو آپ نے جہاں پر یہ کہا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو کہ فیوچر ہیں، اگر ہم ایڈورٹائزنگ کی بات کریں یا کسی بھی چیز کی بات کریں، ہم انہیں بیسک نالج نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ایسے کون سی ایجوکیشن لینی چاہیے، ایسی کون سی تعلیم لینی چاہیے تاکہ وہ اس شعبے میں کام کر سکیں اچھے طریقے سے؟ دیکھو، ایک تو یہ بات ہے کہ ہر شعبہ ہر شخص کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایڈورٹائزنگ کا جو تعلق ہے وہ جس طرح سے ایک تخلیق کاری سے بنتا ہے، کریٹیوٹی سے بنتا ہے، تو ایک شخص کو پتہ چل جاتا ہے اپنی زندگی میں جب وہ آگے بڑھتا ہے کہ اس کی شخصیت کے کیا پہلو ہیں جن کو وہ اسے اجاگر کرنا ہے، انہیں آگے لے کے چلنا ہے۔ تو ایک ایڈورٹائزر جو ہے کچھ تو خداداد ہوتا ہے اور کچھ پھر اس کا ماحول اسے بناتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے پہلے کچھ ہوتے تھے نا، کچھ فنون ہوتے تھے، آرٹس ہوتے تھے، پھر کچھ سائنس کے زمرے میں آتے تھے، اب یہ لائن جو ہے نا تھوڑی سی فیڈ ہو رہی ہے، جو آرٹس اور سائنس کے درمیان کی لائن ہے۔ اب کیا کہ جو فنون پہلے سمجھے جاتے تھے، اب ان کو اتنے سسٹمیٹک انداز میں دنیا بھر میں بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ وہ سائنس کا درجہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہی صورتحال کچھ ایڈورٹائزنگ کے ساتھ بھی ہے۔ ایڈورٹائزنگ ایک سائنس کی حیثیت سے مطلب
موجود ہے اور آگے بڑھ رہی ہے اور اس کو سکھایا جا رہا ہے, اس کو سیکھا جا رہا ہے. ہاں لوگوں کی خودآزاد صلاحیتیں بھی اس میں کام آتی ہیں. بعض لوگوں کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے, بعض لوگوں کے اندر ڈیزائن سینس اچھا ہوتا ہے, تو وہ چیزیں انہیں ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اب کسی میں ڈیزائن سینس اچھا ہے, کوئی کریٹیو ہے, کوئی اس طریقے سے, تو ان اسٹوڈنٹس کو کیا ایسے کوئی اسپیسیفک کورسز موجود ہیں ایڈورٹائزنگ کے لیے؟ آپ کو ان چیزوں کا لائک آپ بولیں کہ ہاں ایسے کورسز جو ہیں جو اسٹوڈنٹس کو کرنے چاہیے ہیں, وہ ایسے کون سے کورسز ہیں؟ دیکھو, ایک ڈیزائنر کی اگر حیثیت سے بات کریں, ایڈورٹائزنگ کے مختلف شعبے ہیں, جس کے اگر آپ کی تخلیقی حوالے پہ بات کریں تو آپ کا ڈیزائننگ اور آپ کا جو تھنکنگ پروسیس اور کانسیپٹ اور آپ کا جو لکھنے سے ریلیٹڈ جو آپ کا کام ہوتا ہے, کاپی رائٹنگ کہتے ہیں جیسے, کانسیپٹ رائٹنگ کہتے ہیں, پھر آ جاتی ہے آپ کی کریٹیو ڈائریکشن اور دوسری چیزیں آگے بڑھ کے. تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایسے کورسز تو مطلب جو وہی کورسز ہیں جو یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں, جیسے مختلف یونیورسٹیز, میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا, مختلف یونیورسٹیز کورسز آفر کرتی ہیں, وہ کورسز اہمیت رکھتے ہیں, لیکن ایک ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کس طریقے سے لیتے ہیں. اب ہمارے لیے ایک یونیورسٹی کی سطح کے طالب علم کے لیے صرف یونیورسٹی تعلیم کافی نہیں ہوتی, اس کو اپنا دماغ کھولنا پڑتا ہے. آپ کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے, گوگل کریں آپ کو دنیا کے ہر موضوع کے اوپر انفارمیشن کا سیلاب آ جائے گا. آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ نے کیا اٹھانا ہے اور کیا اس میں سے نہیں لینا ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ آپ دنیا میں جو معلومات بکھری پڑی ہے اور جو دنیا سے انسپائر ہونا سیکھیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم آج کل کا جو ہمارا ایک ایرا ہے یہ ٹیکنالوجی کا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر ہر چیز فاسٹ ہے, ٹیکنالوجی کے دور ہے جہاں پر ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ایڈورٹائزنگ بھی ہماری ڈائیورس ہوتی جا رہی ہے, تو مطلب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جہاں پر ہر چیز اتنی فاسٹ ہے, ڈیجیٹل ہے, ایڈورٹائزنگ بھی ہے, اس چیز کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ دیکھو, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس دور میں جب اتنی تیز ہو چکی ہے زندگی تو ہم اب ایک صارف کو کس طریقے سے پکڑیں اپنا اشتہار دکھانے کے لیے, اسے کس طرح دکھائیں. دیکھیں, بات میرے خیال سے تھوڑی سی مختلف ہے. اگر آپ نے کسی شخص کی دلچسپیوں کا تعین کر لیا نا کہ اس کی دلچسپی بالفرض رات کے ڈرامے میں ہے, جو رات کو ڈرامہ نشر ہوتا ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی ہے, تو آپ کی جو میڈیا پلاننگ ہوگی, جو آپ اسے پلان کریں گے کہ آپ نے کس وقت اس کو ہٹ کرنا ہے, اپنے اس ٹارگٹ آڈینس سے کس وقت ملنا ہے, وہ چیز اہمیت رکھتی ہے. کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور ہوتا ہے جب آپ اس سے مل سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس کم ہے, میرے خیال سے تھوڑی سی الگ بات ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ڈراماز کی بات کی کہ ہمارے پاس کچھ ٹائمنگ ہے, جیسے 9 بجے یا 10 بجے کوئی ڈرامہ آ رہا ہے تو اس کے بیچ میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے, ہمارا پرنٹ میڈیا ہے, ان سب ہمارے جو میڈیمز ہیں, کیا ان کی ایڈورٹائزنگ میں کوئی ڈفرینس ہے, اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھو, ایک تو فرق ہوتا ہے کہ ٹی وی کا, ظاہر ہے بالکل سیدھی سی بات ہے, ٹی وی کا انداز ایک الگ ہے بات کرنے کا. جب پرنٹ میڈیا میں آپ بات کریں گے تو آپ ایک الگ طریقے سے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے, اپنے برانڈ کو کمیونیکیٹ کریں گے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اس برانڈ کی جو پروز اینڈ کونس ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ڈیزائن کریں اپنی کمیونیکیشن. اگر آپ نے ایک پرنٹ ایڈ ڈیزائن کر دیا جس کے اندر بے تحاشا مواد ہے, بے تحاشا کاپی ہے, تو اس وقت مطلب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے. ایک تو لوگوں کے پاس کتب بینی, اخبار بینی کی عادتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, پھر اگر آپ ان کو اتنا لمبا اشتہار دیں گے تو وہ کیوں پڑھیں گے. آپ نے چند سیکنڈ ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنے آڈینس کی توجہ پکڑنی ہوتی ہے. اگر وہ چند سیکنڈ آپ نے پکڑ لیے, جیسے ڈرامے میں ہوتا ہے یا کسی بھی کہانی میں ہوتا ہے, ہم کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر شروع کے چند سیکنڈ ہمیں پسند آتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں, ورنہ ہم سوئچ کر دیتے ہیں. چینلز کے ساتھ جیسے ہوتا ہے. تو اس وقت سب کچھ ایک ریموٹ پہ ہے, آپ نے اس شخص پہ اتنے دلچسپ انداز میں اٹیک کرنا ہے, سمجھ لیں اپنی کمیونیکیشن کے ساتھ اٹیک کہہ لیں یا جو بھی آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ وہ مؤثر ہو. ٹھیک, تو اس کے اندر میڈیم کی اہمیت جو ہے وہ کہ کون سا میڈیم, مختلف لوگوں کے لیے مختلف میڈیمز مؤثر ہیں. اچھا, تو اعجاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے لیے کون سا میڈیم زیادہ اثر انداز ہے, مؤثر ہے, آپ کے لیے کون سا میڈیم ہے؟ ایک ایڈورٹائزر سے یہ پوچھنا بہت, مطلب اس کے لیے یہ بتانا بہت مشکل ہے, لیکن سب کے لیے کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہوتا ہے جس میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں, مجھے ذاتی طور پہ مجھے ہورڈنگز بھی بہت پسند آتی ہیں. مجھے اگر کوئی ٹی وی ایڈ ہو تو ٹی وی ایڈز مطلب وہ مطلب میرا فورٹے ہے بنیادی طور پہ, تو مجھے وہ تو ایک طرح سے بہت ہی پسند ہے. تو لیکن یہ کہ مختلف بات ہوتی ہے, آپ نے ایک جب آپ کی کوئی کیمپین کرتے ہیں نا, کوئی برانڈ, بہت کم برانڈ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ صرف کسی ایک
حصے کو ٹارگٹ کریں، یا صرف آپ نے ہورڈنگس پہ چلے گئے، یا آپ صرف ٹی وی ایڈز بنا لیے، یا صرف آپ نے پرنٹ میڈیا کا انتخاب کر لیا. جب آپ کیمپین بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو پیغام کو، اپنے برانڈ کو مختلف میڈیمز پہ کس طرح سے لے کے جانا ہے. ہورڈنگ کے اوپر جائیں گے تو کس انداز اختیار ہوگا، آپ پرنٹ میں جائیں گے تو کس انداز میں جائیں گے، ٹی وی پہ جائیں گے تو آپ کس انداز میں جائیں گے، ریڈیو کس طرح، پھر آپ ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو ہے وہی کہ آپ نے اپنی کریٹیوٹی کو کام میں لیتے ہوئے اور لوگوں کی بنیادی پسند ناپسند کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ٹارگٹ آڈینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اچھا، اور آپ جو ہے وہ یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کی تو وہاں پر افیکٹو طریقہ مطلب ہر ایڈورٹائزر کو کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں یا کوئی نہ کوئی ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے اس کا. تو آپ اگر کوئی ایڈ بنا رہے ہیں تو آپ کس چیز کو فوکس بناتے ہیں، مائنڈ میں اپنے کس چیز کو رکھتے ہیں کہ یہ زیادہ اثر انداز ہوگی، یا کوئی ایک ایسی ٹیکنیک جو آپ ہر ایڈ میں یوز کرتے ہیں؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے آرٹ اور ایک ہوتا ہے کمرشل آرٹ. تو آرٹ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ اس کو کاغذ پہ اتارتے ہیں، یا کیمرے میں آپ اس کو فلم بند کرتے ہیں، یا اس کو آپ کسی بھی میڈیم کے ذریعے اظہار کرتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کمرشل آرٹ کی، یا آپ بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر تجارت اور بزنس انوالو ہو جاتا ہے، اس کے اندر آپ کی پسند ناپسند تھوڑی پیچھے چلی جاتی ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹارگٹ آڈینس کو کس طریقے سے متاثر کر سکتے ہیں. بالفرض اگر آپ ایک بچے کے لیے کوئی ایڈ بنا رہے ہیں تو آپ اپنے بچے کے لیے کوئی بہت بھاری بھرکم الفاظ میں کوئی بہت زیادہ لفظوں سے لدا پدا ایڈ تو نہیں بنائیں گے. آپ اس بچے سے اس کے انداز میں بات کریں گے. آپ کا ٹارگٹ آڈینس اگر بینکرز ہیں تو آپ ان سے الگ انداز میں بات کریں گے. کوئی اور شعبہ زندگی کا ہے، ٹیچرز کو آپ نے مخاطب کرنا ہے تو اس ایڈ کی الگ کیفیت ہوگی. تو یہ چیز بنیادی اہمیت رکھتی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. جی ناظرین، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. اعجاز صاحب سے ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام وائس آف ایس ایم آئی یو میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو ہم بات کرتے ہیں اعجاز حیدر صاحب سے. تو جی اعجاز حیدر صاحب، ہم بریک سے پہلے کافی چیزوں پہ ڈسکشن کر چکے ہیں، تو اب ہم یہاں اس چیز پہ آتے ہیں کہ مطلب ایڈورٹائزنگ کے جو شعبہ ہے معاشرے سے ریلیٹڈ، اس پہ کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو یہی بات ادب کے لیے بھی کہی جاتی ہے اور یہی بات دوسرے شعبوں کے لیے بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ اعلیٰ مقاصد بھی ہونے چاہیے. مطلب صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ادب تخلیق کریں، لٹریچر تخلیق کریں، اس کا کچھ اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے. لٹریچر برائے ادب برائے اصلاح یا ادب برائے ادب. اسی طریقے سے اس کے اندر بھی دو طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ برائے ایڈورٹائزنگ ہونی چاہیے، اور ایک کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کے اندر کچھ معاشرے کی اصلاح کا پہلو بھی آ جائے تو بہتر ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا جو کام ہے وہی اس کا بنیادی کام ہے. ایڈورٹائزنگ کا کام برانڈ کمیونیکیشن ہے، برانڈ کو اچھے طریقے سے اپنے صارف یا ناظر تک پہنچانا ہے، یا اس کے جو بھی ٹارگٹ آڈینس ہے اس تک پہنچانا ہے. اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس نے اپنا وظیفہ پورا کر دیا. اگر ساتھ میں کوئی ایڈڈ ایڈوانٹیج مل رہا ہے، آپ کو کسی اشتہار کو دیکھ کے کسی اچھائی کی ترغیب ہو رہی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. لیکن اگر آپ اس پہ فوکس ہو کے کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ فرض پہ اتنی توجہ نہیں ہوئی اور آپ سنتوں کے اوپر زیادہ چلے گئے. ٹھیک. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بیسک مقصد ہے اپنے برانڈ کو ایڈورٹائز کرنا ہے. اچھا، تو اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ جو ہماری جو ہیں کلائنٹس جو ہیں ہمارے، لائک جو کلائنٹس جو آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے ایڈ بنانا ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی پریشر ہوتا ہے اور ان کی ساری ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں پورے ہونے کے قابل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ دیکھو، پریشر ہوتا ہے بالکل. جو بھی ایڈورٹائزنگ سے وابستہ فرد ہے وہ تمہیں اس کا جواب ہاں میں دے گا کہ ہاں پریشر ہوتا ہے.
بعض اوقات ناقابل برداشت بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو ان کی کیا کہا جائے گا کہ جو خواہشات ہوتی ہیں، جو ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں، وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو پوری ہو سکتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں یا کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کچھ ٹیکنیکل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو پھر وہ ساتھ بیٹھ کے اسے حل کر لیا جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں پھر ایک شعبہ ہوتا ہے اشتہاری ایجنسیز میں، تمہیں پتہ ہوگا، کلائنٹ سروسنگ کا۔ یہاں پہ کلائنٹ سروسنگ کا کام آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک کریٹو کو اور جو کلائنٹ ہے اسے ایک فریکوینسی پہ لانے کا کام کرتا ہے۔ صحیح، تو ہم انہیں ڈائریکٹ نہ تو نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایڈ آنا تو ہماری اپرچونیٹیز ہیں، جو ہر ایڈورٹائزنگ یہی چاہتا ہے، ایک ایڈ بنانے والا یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایڈز آئیں، تو آپ اسے ڈائریکٹ تو نہ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو وہ ہمارے کلائنٹ ہے، کلائنٹ از کنگ، تو آپ کو اس کا خیال تو رکھنا ہوگا نا۔ صحیح۔ اچھا، اور ایک اور بات دیکھی جا رہی ہے جو کہ ہماری ہر چیز جو ہے نا بہت پیک پہ پہنچتی جا رہی ہے، ڈیجیٹلائز، مطلب کسی بھی چیز کی اگر ہم بات کریں، ایڈورٹائزنگ کی ہی بات کریں، تو اگر ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پر اسپانسرشپ جو ہوتی ہے، ہماری ایڈ جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اگر کینڈی ہے، اگر ہمارے بسکٹس ہیں، اگر ہمارے کچھ بھی چیز ہے، آئس کریم کیوں نہ ہو، ہم وہ ہاتھ میں لے کے گھوم رہے پھر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ایوری تھنگ آن اسکرین چاہیے ہی چاہیے۔ تو کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے باقی ہمارے جو دوسرے ملک ہیں، جو دوسری ایڈورٹائزنگ ہم دیکھتے ہیں ان کی اتنی بہترین ہوتی ہے، تو ہم ہر چیز کیوں ٹی وی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس کے اگر ہم اس کے اندر ایک کانسیپٹ ڈال کے اگر لوگوں کو دکھائیں۔ دیکھو اس کے اندر وہی پیچھے والی ایک جو پہلے ہم نے بات کی تھی، اس سے ایک لنک بنتا ہے کہ ہم جیسے باقی شعبوں میں ابھی ہم ترقی پذیر ہیں نا، اسی طریقے سے ہم ایڈورٹائزنگ میں بھی ترقی پذیر ہیں۔ ہم ابھی کسی بہت اعلیٰ اور رفع مقام پہ نہیں پہنچے ہیں اس شعبے کے اندر بھی، ابھی ہم ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں، ہمارے اندر بہتری آ رہی ہے، اور شعبوں کے اندر بھی آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں اچھے خطوط پہ تعلیم اس کی استوار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کھل کے سوچنا سکھانا ہوگا اپنے بچوں کو، ان کو سوال کرنے کی عادت دینی ہوگی اسکول سے، تو وہ میں ہر شعبے میں اچھے لوگ ملیں گے۔ ایڈورٹائزنگ کا تو تعلق ہی پورا مطلب سوچنے سے اور کریٹیوٹی سے اور لوگوں کو ایک برانڈ کو اچھا بنا کے پیش کرنے سے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایڈز ہوتے ہیں موسٹلی ان میں کریٹیوٹی، آرٹ، جو آرٹ کا ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے، وہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایڈ پورا مطلب اگر 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 1 منٹ کا جتنا بھی ہے، 60 سیکنڈز بھی ہم صرف ڈانس، ناچ اور گانے میں ہی گزار دیتے ہیں، ہمارا ایڈ جو ہے وہ ابھر کے نہیں آتا سامنے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایڈ میں ہم صرف اور صرف میوزک، ڈانس اینڈ آل ہی دکھا رہے ہیں، تو کیا اس میں ہم آرٹ کو ایڈ کریں، آرٹ کو پروموٹ کریں، یہ بہتر نہیں رہے گا؟ دیکھو کوئی بھی اشتہار بنتا ہے نا، اس کے پیچھے اکثر اوقات ایک ریسرچ ہوتی ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے، تمہیں وہ جو ناچ گا کے کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے شاید مجھے ذاتی طور پہ نہیں اچھی لگے، تمہیں نہیں اچھی لگے، لیکن کیا وہ ٹارگٹ آڈینس کی اکثریت کو بھی ناپسند ہے؟ صحیح۔ آیا شاید اس کے پیچھے کوئی ایسی ریسرچ ہو کہ جو بتا رہی ہو کہ نہیں مجھے تو پسند نہیں آ رہی لیکن ان لوگوں کو پسند آ رہی ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ اپنے برانڈ کو پیچھے دھکیلیں اپنے بعض فیصلوں کے ذریعے۔ اچھا، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہے نا، وہ بھی تعلیم یافتہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ بھی مطلب ابھی لٹرل باتوں کو دیکھو، جب آپ کا شعور ابتدائی سطح پہ ہوتا ہے آپ تھوڑی لٹرل باتیں آسانی سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بات کریں نا، یہاں پر ہم سب بات کریں ڈیجیٹل، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے فلمز بھی تو بن رہی ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے، پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ بھی تو ریوائول ہی کر رہی ہے نا، ریوائول سٹیج پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ گانوں کو، آئٹم سانگس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، ایوری ون، کوئی ایک نہیں، ہر کوئی کرٹیسائز کرے کیونکہ ہمیں کوالٹی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ایڈورٹائزرز ہیں، جو کریٹو ہیڈس ہیں، کیا وہ ایک نیو کلچر پروموٹ نہیں کر سکتے کہ جس میں ہم سے نو ٹو ڈانس اینڈ آل، سے نو ٹو میوزک اینڈ آل، اگر ہم اپنے برانڈ کو ان سب چیزوں کے علاوہ بھی تو دکھا سکتے ہیں؟ لیکن کیوں سے نو ٹو میوزک اور سے نو ٹو دس کلچر؟ بیکاز آف دس سیم کلچر، ہم ایک ہی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں نا۔ فار ایگزامپل اگر ہم ملک کے ایڈ دیکھیں، اگر ہم کینڈیز کے ایڈ دیکھیں، اگر ہم بسکٹس کے ایڈ دیکھیں، ہم ایوری تھنگ، اگر آپ ملٹی فارم کا بھی، آپ کو ڈانس سے کیا اعتراض ہے؟ نہیں، اگر نہیں اعتراض ہمیں کیا ہوگا، ہم تو چاہ رہے ہیں ہماری جو ہے اسکرین ہے اس پہ آرٹ آئے، اس پہ کریٹیوٹی آئے۔ وائی آلویز سانگ اینڈ ڈانس؟ نہیں، ہمارا مقصد آرٹ اور کریٹیوٹی آنا نہیں ہے۔ کریٹیوٹی ایک مقصد بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے،
اگر کریٹیوٹی خود کوئی مقصد ہوتی تو پھر ہم ہو سکتا ہے اور کوئی کریٹیو چیزیں صرف دکھا دیتے. نہیں دیکھیں نا, اگر آپ بھی ایڈ بنا رہے ہیں اور میں بھی ایڈ بنا رہی ہوں, آپ بھی اس میں ڈانس اور گانا ڈال رہے ہیں, میں بھی اس میں ڈانس اور گانا ڈال رہی ہوں, تو ہم دونوں کے ایڈ میں ویئر از کریٹیوٹی, ویئر از آرٹ, نہیں ہونا چاہیے نا. دس از مائی پوائنٹ. ہو لیکن کچھ ڈفرینس بھی تو ہو, کوئی کریٹیوٹی بھی تو لے کر آئے. میں بات واضح کروں, دیکھیں مسئلہ گانے سے یا ناچنے سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ می ٹو ہونے سے ہے مسئلہ, کہ بالفرض آپ کا ایک بسکٹ کا ایڈ ہے, آپ نے گانے کے اوپر مبنی ایڈ بنایا اور ایک جنگل اپروچ لی اور آپ نے ایک ایڈ ایگزیکیوٹ کروایا اور اچھا سا ہو گیا. میرا بھی آپ جیسا ہی کوئی بسکٹ ہے, میں بھی ایک مینوفیکچرر ہوں بسکٹ کا, میں نے اپنی ایجنسی کو کہا کہ یار مجھے بھی جنگل بیس ایڈ چاہیے, جنگل بیسڈ, اور جیسے ان کا ایڈ تھا نا, صدف کا جیسے ایڈ تھا, مجھے ویسا ایڈ چاہیے. تو میں نے بریف ہی جب یہ دی تو کچھ تو سامنے والے کی مجبوری ہوتی ہے کہ یار کلائنٹ مطلب اس چیز کے اوپر طے ہوا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. ہاں آپ کا فرض ہے کہ آپ کسی حد تک اس کو یہ بتائیں, اور پھر برانڈ ٹیم کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک می ٹو برانڈ نہیں بن رہا ہے. اگر فلاں نے اس طریقے سے کیا ہے تو آپ کی اپنی پوزیشننگ الگ ہونی چاہیے, آپ کا بگ آئیڈیا الگ ہونا چاہیے, آپ کا اسٹائل اور آپ کے پورا جو ایک آپ پیش کریں وہ الگ ہونا چاہیے. کیونکہ موسٹ آف دی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایڈ دے رہے ہوتے ہیں, وہ تو ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم انہیں کوئی آؤٹ آف دی باکس آئیڈیا دیں گے, ہم انہیں کچھ ایسا آئیڈیا دیں گے جو فار ایگزامپل ہمارے ایسے ایڈس بھی ہیں جس میں آپ دکھا رہے ہوتے ہیں امپورٹنس آف ریلیشن, ہمارے ایسے ایڈس ہیں آپ کو پتا ہے جس میں ریلیشن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, جس میں فن بتا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو آ رہا ہے نا اسکرین پہ, لیکن کم آ رہا ہے. دیکھیں یہ آؤٹ آف دا باکس کی اصطلاح کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی ہے. اب ہر شخص جو ہے جس کو مطلب پتہ نہیں کس حد تک پتہ ہے, وہ بھی آؤٹ آف دا باکس اور کہتا ہے یار اس میں بگ آئیڈیا نہیں, اس میں واٹ از دا بگ آئیڈیا. تو بات یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس برانڈ کی جو ایک شخصیت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ اس کو یہ ابھی کس جگہ پہ اس کو کہاں لے کر جانا ہے. تو یہ کسی ایک فرد واحد کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا, یہ ایجنسی کا بھی ہوتا ہے. اس کے اندر جو برانڈ کسٹوڈینز ہوتے ہیں, جو برانڈ ٹیم ہوتی ہے, وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یار یہ ہمارا برانڈ ہے, ہم نے اس کو یہاں لے کے جانا ہے. ہاں آپ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے برانڈ کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے, آیا کسی جنگل اپروچ کی جیسے آپ نے بات کی اس طرف لے کے جانا ہے, یا سب سے پہلے تو دیکھیں یہ سب چیزیں تو بعد میں آتی ہیں, سب سے پہلا بات آتی ہے کہ آپ نے برانڈ کا مرکزی خیال کیا بنانا ہے, اس کو بگ آئیڈیا کیا بنانا ہے, وہ برانڈ لوگوں میں کس قسم کے جذبے جگائے گا. اگر کوک کی بات کریں ہم تو مطلب کوک سے کیا لوگوں کے اندر فیلنگ کیا ہے. کوک یہ تو نہیں کہتی کہ میں بہت اچھا ذائقے والی بوتل ہوں مجھے پیو, میں ایسا سافٹ ڈرنک کا ذائقہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا, ایسا کبھی نہیں کہا ہوگا کوک نے. کوک نے ایک طرز زندگی آپ کو دیا ہے, ایک لائف, ایک ماحول بنایا کہ یہ خوشیوں سے بھرا ہوا. کوک کی بوتل جو ہے نا وہ اس کی سورس بن گئی. تو یہ بگ آئیڈیا جب آپ نے برانڈ میں اتار دیا نا اور اپنے صارف تک پہنچا دیا, جب آپ کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بگ آئیڈیاز ہیں, دی نالج آف بگ آئیڈیاز, دی آئیڈیا آف بگ آئیڈیاز, کیا ہم ان بگ آئیڈیاز میں اپنے ایتھکس, اپنے نارمس اور اپنے ویلیوز کو لے کر چلتے ہیں, اور یا پھر ہمارے کچھ بگ آئیڈیاز ان وجہ سے ہم تھوڑا سا لمیٹڈ کر لیتے ہیں؟ نہیں, لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نارمس اور ویلیوز اور اپنی جو مطلب بہت پازیٹیو اقدار اور جو کچھ ہے وہ ہم مطلب ایڈورٹائزر سے ہی کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک معاشرے کے سدھار کا ایک ذریعہ بن جائے؟ نہیں, یہ تو آپ نے دیکھیں ایڈورٹائزر سے نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہر وہ فرد جو ترقی کر رہا ہے, ہر وہ فرد جس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے معاشرے پہ, ہر وہ فرد کے جو آگے اپنے ایک بات کنوے کر رہا ہے, اس کے اوپر تو یہ آٹومیٹکلی یہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے نا کہ اس نے اگر اس کی بات سنی جا رہی ہے, اتنے لوگ اس کی بات سن رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو آٹومیٹکلی یہ رسپانسبلٹی آ گئی کہ اس نے ہمیں ہماری سوشلائز جو ہو رہا ہے تو ہمارے انوائرمنٹ میں تو چینج لے کر آئے, یہ تو آٹومیٹک ہے. دیکھیں بات اگر نارمز وغیرہ کی کریں کہ آپ کس طریقے سے اپنے اشتہاروں سے, نارمز ہو گئیں, اقدار ہو گئیں, یہ کوئی جامد چیز نہیں ہوتی, یہ کوئی ایسی نہیں کہ بس یہ ہیں جو کہ تو ان سے الگ نہیں ہونا ہے. کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی رسوم, کوئی بھی رواج کبھی بھی جامد نہیں رہے, ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں. مطلب میں نے سنا ہے اپنے پچھلوں سے کہ پہلے جو ماں باپ ہوتے تھے یا میاں بیوی ہوتے تھے ایک صوفے پہ سامنے نہیں بیٹھ سکتے تھے اپنے ساس سسر کے سامنے, لیکن اب اس کے اندر انہیں وہ شرم والا فیکٹر آتا تھا, وہ اس وقت کی نارمز نہیں تھی. لیکن آج
کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, ساتھ بیٹھے ہوئے 2 انسان ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے, بچوں کو نہیں پیار کرتے تھے, بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. آج اگر آپ اپنے اشتہار میں کسی جو 2 ماں باپ ہیں اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں کسی اشتہار کے اندر تو یہ بالکل اوکے, مگر اگر پیچھے لے جائیں تو یہ ایک بڑی عجیب سی معیوب بات تھی. تو کبھی بھی نارمز بھی کبھی بھی ساکت نہیں رہتی, جامد نہیں رہتی, یہ بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور ایک ایڈورٹائزر کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے سدھار اور اس کے اندر وہ کرے. ٹھیک ہے اگر کوئی اچھا پیغام دے رہا ہے اچھی بات ہے, لیکن اچھائی بھی جو ہے نا وہ فرد ٹو فرد تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ ہر بندے کے لیے اچھی بات الگ ہوتی ہے, مطلب ایبسولوٹ غلط اور ایبسولوٹ صحیح بہت کم چیزیں ہوتی ہیں شاید. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, تو بالکل صحیح آپ کی بات جو ہے, ہم وہ پھر سے کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام وائس آف SMIU میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. تو ہم بات کر رہے تھے اعجاز حیدر صاحب سے ایڈورٹائزنگ کے بارے میں, اس کی امپورٹنس کے بارے میں, اس کے کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں. تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اعجاز حیدر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارا فاسٹ ایرا ہے, ڈیجیٹل ایرا ہے, آپ اس میں جو ہے وہ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیں اب کافی عرصے سے ایجنسیز کے اندر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے اس کے لیے مختص کیا جا رہا ہے کہ بھائی ڈیجیٹل میڈیا کو کس طریقے سے علیحدہ سے ایک اس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. آپ کے سامنے سوشل میڈیا کا جو بوم آیا ہے گزشتہ ایک دہائی کے اندر یا 5-6-7 سال میں خصوصاً بہت زیادہ ایک وہ ہوا ہے. تو اب جو ٹی وی کے اوپر آپ کا صارف بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا, ڈرامے دیکھتا تھا اور اپنی انٹرٹینمنٹ اس کو وہاں سے ملتی تھی, اب اس کا بہت بڑا حصہ اس کو اپنی موبائل ڈیوائس میں مل رہا ہے یا اپنی ٹیبلٹ میں مل رہا ہے. آتے جاتے ہر وقت اس کو آپ کیچ کر سکتے ہیں. تو اس کی اہمیت اس وجہ سے اب بہت بڑھ گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی, ریڈیو, اخبار ان کی کوئی اہمیت اب ختم ہو گئی ہو, لیکن یہ ایک میڈیا جو ہے اس نے ایک غیر معمولی ترقی کی ہے. تو اب یہ لوگوں کی زندگیوں میں مطلب وہ جو ایک بات ہے نا کہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں, تو وہ چیز جو ہے وہ اب وہ ہر شخص کے سامنے, تو اس کو آپ دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل شعبہ ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اشتہار کاری کے جو بنیادی اصول ہیں وہی یہاں لاگو ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو اپنی تخلیق کاری کا جوہر دکھانا ہوتا ہے, یہاں پر بھی آپ نے اپنے آڈینس کی توجہ گریب کرنی ہوتی ہے, یہاں پر بھی آپ نے اپنی پروڈکٹ کو اچھے بہتر طریقے میں اس میڈیم کے حساب سے پیش کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل ہے یا آپ کا عام کنونشنل میڈیا ہے. ٹھیک. تو ویسے بہت ہی زیادہ اب اس چیز کا بوم آ چکا ہے. ہم جہاں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, اگر آپ کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے کسی کو فالو بھی کیا ہوا ہے, تو آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایڈ پاپ اپ دکھائی دیتا ہے, جسے اگر آپ کینسل کریں گے تو آپ ویڈیو بند کر دیں گے, لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ایڈ دیکھنا ہی پڑتا ہے. اور میرے خیال میں جب ہی اتنے زیادہ ایڈ جو ہے وہ افیکٹو ہوتے جا رہے ہیں لوگوں پہ, مجبوراً سمجھیں لیکن دیکھ رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ مجھے ایک ایڈ ایجنسی میں جانا ہے تو میں کس شعبے میں جا سکتی ہوں, یا میں کیا کام کر سکتی ہوں, میرا کیا کردار ہو سکتا ہے, آپ مجھے کیا مشورہ دیں؟ اچھا سوال ہے. دیکھو اس کا تعین 2 باتیں کریں گی. ایک تو تمہاری تعلیم کیا ہے اور تمہارا رجحان کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر تم ڈیزائننگ کے پس منظر سے آئی ہو تو ظاہر سی بات ہے تمہارے ذہن میں ایک وہی چیز ہوگی کہ یار میں نے ڈیزائننگ پڑھی ہے, میں ڈیزائن آگے جا کے ڈیزائن کروں گی. تو ایجنسی کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسٹوڈیو, تو ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ تم وہاں پہ کام کر سکتی ہو. وہاں پہ بھی ترقی کی بہت گنجائش ہوتی ہے. آپ ایک ڈیزائنر کے طور پہ آتے ہیں, ویژولائزر کے طور پہ کام کرتے ہیں, آپ کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں, ان کو ایگزیکیوٹ کرنا سیکھتے ہیں, کس طریقے سے جو برانڈ کی جو گائیڈ لائنس اس کی طرح کس طریقے سے آگے لیا جائے. وہیں پہ آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ آرٹ ڈائریکٹر کی سطح تک پہنچتے ہیں, جس کے اندر آپ کو پورے نہ صرف آپ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ
اور دوسرے شعبوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں. آپ پرنٹنگ کی باریکیاں سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر اسکرین پہ ایسی نظر آ رہی ہے تو پرنٹنگ کے بعد کیسی نظر آئے گی, یہ ساری چیزیں, اس کی باریکیاں. تو اس شعبے کے اندر بھی کافی گنجائش ہے آگے بڑھنے کی ڈیزائنرز کے لیے. پھر ایک شعبہ ہے کریٹیو رائٹنگ کا شعبہ ہے. بالفرض آپ کاپی رائٹر ہیں یا کانسیپٹ رائٹنگ کرتے ہیں, آپ سوچتی بہت اچھا, آپ لکھتی بہت اچھا ہے, چاہے کسی بھی زبان میں, اگر انگریزی ہے تو انگریزی, اردو ہے تو اردو, کیونکہ یہی زیادہ تر دو زبانوں میں ہمارے یہاں اشتہار کاری ہوتی ہے. تو اگر آپ کو لکھنا بہت اچھا آتا ہے تو آپ کاپی رائٹر کے طور پہ آگے بڑھ سکتی ہیں. کاپی رائٹر سے آپ مزید آگے بڑھ سکتی ہیں. میں خود ایک کاپی رائٹر کے طور پہ میں نے ایڈورٹائزنگ کا آغاز کیا, اور پھر ہوتے ہوتے مختلف سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ اور زیادہ ایڈورٹائزنگ کے اندر اور ذمہ داریوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ آپ کی تعلیم اور آپ کا رجحان اس بات کا فیصلہ کرتا ہے. اچھا, تو تعلیم کی آپ نے بات کی, تو جہاں ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پرانے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس چیز کی, لیکن وہ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے لیے. تو کیا ایجوکیشن ضروری ہے اس چیز کے لیے؟ دیکھو, یہ وہی سوال آ گیا جو ہم نے جہاں سے شروع کیے تھے اپنی بات کو. لازمی نہیں ہے. مطلب میں نے وہ کہا نا کہ ہمارے یہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے, ابھی ہم اس سطح پہ شاید نہیں پہنچے. تو اس سطح پہ ہم تو جب بھی پہنچیں گے نا, جب ہمارے پاس ایک پراپر ایجوکیشن آئے گی. جیسے ہم اب ہمارے فلم انڈسٹری میں پراپر فلم میکرز آ رہے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ڈگریز لے کر آ رہے ہیں, تو اس کی ڈگری ضروری نہیں ہے. نہیں, ڈگری دیکھو, باضابطہ تعلیم اگر کسی بھی شعبے میں حاصل کرو گی تو اچھا رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ لازمی نہیں ہے. اشتہار کاری کے اندر اگر تم ایک ایجنسی میں پہنچو گی تو میں جب پہنچا ہوں, اپنی ذات سے اگر شروع کروں تو میں ایک لکھتا تھا, مجھے لکھنے کا شوق تھا. جب میں رائٹر تھا, لیکن وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کاپی رائٹنگ کیا ہوتی ہے, رائٹنگ کیا چیز ہے اور کاپی رائٹنگ کیا چیز ہے. کم لفظوں میں اپنی بات کو کس طریقے سے اچھے سے اچھے انداز میں ایک ناظر تک پہنچانا کیا ہوتا ہے, یا ایک صارف تک پہنچانا کیا ہوتا ہے کم لفظوں میں. پھر آپ کو سوچنا آپ سیکھتے ہیں. آپ دیکھو, ایک صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس حیثیت سے شروع کیا ہے, آپ اپنی ذات کے اندر پوری زندگی پلگنز لگاتے رہتے ہیں. جیسے ایک سافٹ ویئر کے اندر یا ایک کمپیوٹر کے اندر آپ اضافے کرتے رہتے ہیں, اس کی استطاعت بڑھاتے رہتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس شعبے کے اندر ترقی کی بے پناہ گنجائش ہے. آپ ایک کاپی رائٹر یا بنیادی ڈیزائنر کی حیثیت سے بھی شروع کریں تو آپ کے آگے بہت راستے کھلے ہوئے ہیں. آپ اپنے ویژن کو بڑھا کے, اپنے مطالعے کو بڑھا کے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. کاپی رائٹر سے آپ ہوتے ہوئے کریٹو ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو کریٹو ڈائریکٹر, اور آپ کے پاس بے تحاشا مواقع ہیں. آپ کا ڈیزائننگ سینس اچھا ہے تو آپ پوری ڈیزائن ٹیم کو لیڈ کر سکتے ہیں, آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں. تو بہت زیادہ گنجائش ہے ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں. صحیح, بالکل ٹھیک. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں. تو آپ جاتے جاتے کیا اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ؟ سوچنا سیکھیں, انسپائر ہونا سیکھیں چیزوں سے. یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے کھلی کتاب ہے. اگر صرف دنیا کو دیکھیں, اور اس وقت تو دنیا واقعی ہمارے لیے ایسا بن گئی کہ ہمارے پاس انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو کوئی بھی شعبہ لے لیں, آپ کے پاس بے تحاشا مواقع ہیں سیکھنے کے. پہلے جو علم چند لوگوں کی تک محدود رہتا تھا, اب وہ علم ہر جگہ پہنچ رہا ہے, ہر شخص کی علم تک رسائی ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو سمجھ لیں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ کو کچھ بھی, اگر اس پین میں کوئی مسئلہ ہو جائے, آپ کے گھر میں کوئی ٹی وی کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے, آپ یوٹیوب کے اوپر صرف اپنے سرچ کریں گے اور آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا جواب نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گوگل کرنا نہیں آتا. تو وہی والی بات ہے اس وقت کہ اس وقت دنیا کھلی ہوئی ہے. آپ کے پاس جو پہلے مواقع نہیں تھے, اس وقت اس سے کئی گنا زیادہ مواقع ہیں جو کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے, ہمیں اس میں سے اپنی ایک شناخت بنانی ہے, اپنی شخصیت کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے میں جو اس نئے دور نے مجھے سہولیات دی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھوں. سوچنا سیکھیں, انسپائر ہونا سیکھیں اور سوال کرنا سیکھیں. ٹھیک. تو جاتے جاتے ہم نے جہاں پر پوری ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی بات کی, کریٹیو ہیڈس کی بات کی, جاتے جاتے بس ایک آخری سوال آپ سے یہ کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹارٹ ٹو ٹل ناؤ کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے اپنی جرنی کہاں سے اسٹارٹ کی اور اب آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کے بیچ میں آپ نے کچھ ایک ایسا چیلنج ہوگا یا پھر کچھ ایک ایسا چینج ہوگا جو آپ میں آیا یا آپ نے فیس کیا. آپ بس اس کو اختتام پہ آپ ہمیں کس طریقے سے اپنی جرنی کو کیسے ڈیفائن کریں گے 2 لفظوں میں؟ جب میں نے شروع کیا تو میں نے کہا نا کہ میں ایک رائٹر تھا, تو بہت سی چیزوں کے ایک رائٹر یا جو ادب سے ریلیٹڈ کوئی شخص ہوتا ہے
تو وہ بہت صحیح غلط دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ایڈورٹائزنگ میں آپ آتے ہیں تو آپ کو بہت سے مقامات پہ اس سے بالا تر ہونا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں غلط ہوتی ہیں لیکن اس پرسپیکٹیو میں صحیح ہوتی ہیں. تو بعض اوقات آپ کو بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, بہت سی اپنی شخصیت کو پیچھے کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو جو ایک کہتے ہیں نا کہ اونلی کانسٹنٹ, جو کوئی واحد جو کانسٹنٹ چیز ہے وہ ہے چینج. تو وہ چیز جو ہے اگر اپنے اندر تبدیلی کا آپ نے عنصر رکھا کہ ماحول کی مطابقت پیدا کرنا, تو میرے خیال سے آپ آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ اپنے اندر پلگنز لگاتے رہیں, سیکھتے رہیں. مسلسل سیکھنا ضروری ہے. صحیح. بہت شکریہ اعجاز صاحب, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے جو ہے وہ ناظرین کے لیے وقت نکالا. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے. ملیں گے ہم نیکسٹ ٹائم نیو موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.